دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ بچپن میں مول صاحب کے پاس پڑھے سو، اس کے بعد کبھی کتاب اٹھائے نہیں، پڑھے نہیں۔ بچپن میں ہمارے امی ابا ہم لوگوں کو صبح اٹھنے کے بعد جس کی ٹوپی ملی اس کی ٹوپی لگا دے کے، کبھی ابا کی، کبھی بڑے بھائی کی، کبھی چچا کی، سر پہ ٹوپی لگا دیے، قاعدہ ہاتھ میں دے کے مسجد کو بھیج دیتے تھے۔ پورے محلے کے بچوں کو مول صاحب پڑھاتے تھے۔ وہی ہوتا تھا نا، ٹیوشناں کہاں تھے، کون ہوتے، حفاظ بھی نہیں تھے، علماء بھی نہیں تھے۔ ہائی تو کون سا فائدہ اٹھا رہے ہیں تھے ہم لوگ آج؟ پہلے نہیں تھے، ان کی مجبوری تھی، اب ہے تو کون فائدہ اٹھانے والے ہیں؟ قرآن ہم فری میں پڑھنا چاہتے ہیں اور جنت میں فری میں جانا چاہتے ہیں، البتہ اسکول کو پیسے دے کے جانا چاہتے ہیں۔ اسکول کو پیسے دے کے، قرآن بولے فری میں پڑھنے کی چیز ہے۔ ہاں، ہم لوگ قرآن کو سمجھے کہاں ہیں؟ قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے کہاں؟ قرآن کی عظمت ہے کہاں؟ 2-2 ہزار روپیے، 3-3 ہزار روپیے بچوں کی فیس دے رہے ہیں ہم، آٹو کے پیسے الگ، پھر پوٹا کن ذہن رہا تو ٹیوشن الگ۔ کتنے پیسے لگا دے رہے ہیں؟ اسکول کے پیسے، ٹیوشن کے پیسے، آٹو کے پیسے، اتنا سب دے کے کیا پڑھا رہے ہیں؟ A for apple, B for ball, C for cat۔ یہی تعلیم ہے نا؟ اس تعلیم سے جنت تو ملنے والی ہے نہیں۔ کسی کو بھی پوچھ لو، آپ یہاں بیٹھے سے اس میں، ہاں بولے سائنس پڑھنے سے، بایولوجی پڑھنے سے، ہسٹری پڑھنے سے، انجینئرنگ پڑھنے سے، ڈاکٹری پڑھنے سے جنت ملتی کیا؟ بولے نہیں بولتا۔ پھر کس سے ملتی؟ بولے نہیں، قرآن پڑھنے سے ملتی۔ پڑھا کیا؟ نہیں پڑھا۔ تو ہم لوگ عقائد نہیں سیکھے، ہم کو عقائد نہیں معلوم ہے۔ بہت احسان کرے تو آج کے زمانے میں بھی بچوں کو مسجد کو بھیجتے، بلکہ کمیٹی والے بار بار اعلان کرتے رہتے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھیجو، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھیجو، ساتھ میں بولتے فری میں پڑھا رہے ہیں، بھیجو۔ تو پورے محلے کو ایک مول صاحب پڑھاتے۔ اب ایک مول صاحب پورے محلے کے بچوں کو کیسا پڑھائیں گے؟ 50 بچے، 60 بچے، 40 بچے۔ ٹیوشن پڑھا لو۔ ٹیوشن کون پڑھاتے؟ وہ ایک حافظ صاحب میرے کو سنا رہے تھے، ٹیوشن جو لوگ پڑھاتے ٹیوشن ان کا کیا حال ہے؟ بولے مولانا میں ایک مدرسے ایک گھر میں پڑھاتا ہوں، بولے کتنے میں پڑھاتے ہیں؟ بولے 1000 روپے دیتے انہوں پڑھاتا ہوں۔ اچھا، لیکن مول صاحب پہلے ایک بچے کو لا کے بولے مول صاحب ان کو تو پڑھانا ہے، ان کو بٹھا لو، خالی ان کو پڑھاؤ، ان کو خالی بٹھا لو۔ اب کچھ دن بیٹھے تو مول صاحب سے کچھ تعارف ہو گیا، بچہ پہچاننے لگا، تو بولے ایک دن قاعدہ دے کے بولے مول صاحب خالی بٹھا کے کیا کرتے؟ 2 لفظ پڑھا دو، 2 لفظ پڑھا دو۔ اب بولے 2 لفظ اس کو پڑھانا شروع کرے تو اس کے بعد تیسرے کو بھیجنا شروع کرے۔ فیس ایک کی دے رہے ہیں، بٹھا رہی تینوں کو۔ تو ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کا حال یہ ہے۔
ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے. اگر کوئی گھر کو فری آ کے بھی پڑھا کے چلے گیا تو شکریہ بول کے بھیج دیتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ عظمت نہیں ہے قرآن کی. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے بادشاہ تھے نا اورنگزیب عالمگیر, ان کے بیٹے نے سورہ بقرہ ختم کی تھی. سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے تقریباً. پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے, تیسرے پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو وہ سورہ بقرہ ختم کرنے پر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کی کہ میرا بچہ سورہ بقرہ پڑھ لیا. قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ, اور قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی وہیں پر ہے. خوشی میں انہوں نے دعوت کی. اس کے بعد مول صاحب کو بلایا, ان کو بھی خوب انعامات سے نوازا, خوب انعام دیا. مول صاحب بھی پریشان ہو گئے. پہلی بار ایسا واقعہ ہوا تو انہوں بھی پریشان ہو گئے. تو انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا کام کیا ہے جو آپ نے اتنا نوازا ہے, مجھے اتنا نواز دیا. اب بادشاہ ہے تو انہیں اپنے لیول کے حساب سے ہی نوازیں گے نا. تو انہوں نے نوازا. آج کل وہ مزاج ہمارے اندر نہیں ہے. چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے پاس گیا تو بڑا تحفہ لے جاتا. ارے بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا آدمی ہے. لیکن بڑا آدمی جب چھوٹے آدمی کے پاس آتا, بولے اس کو کیا دیے تو بھی چلتا, بولتا بولے. عجیب نظریہ ہے ہم لوگوں کا. چھوٹا آدمی جب بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو انہیں سوچتا ارے اتنا بڑا آدمی ہے, کیا دوں کیا دوں کیا دوں. شادیاں ہیں تو کتنا پریشان رہتے ہیں ہم لوگ گھروں میں. شادی ان کی ہوتی, لڑائی گھر میں ہوتی. منجا لے جانا ہے, پھولا لے آنا ہے, مٹھائی لے جانا ہے, تحفہ لے آنا ہے, دلہن کو کپڑے لے آنا ہے, دلہن کے اماں کو کپڑے, دلہن کے باوا کو کپڑے, تینوں کو پھولا مٹھائی. شادی ان کی, عذاب ہمارے گھر میں. تو یہ مزاج ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے پاس جب جاتا ہے تو بڑا تحفہ لے جاتا ہے. بڑا آدمی ارے بولے کچھ بھی دیے چل جاتا. حج کیا انہوں بولے گنتی میں نہیں سلو گا. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.